اس لیے میں اپنے ورکرز کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اب ریلی نہیں کرنی، ختم کر دیں۔ آج ہم ختم کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کا جو مقصد ہے، یہ سارا یہ جو تشدد اور لوگوں کو اشتعال دلوانے کا، اس کا مقصد کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ ہم نے آج تک کوئی بھی قانون کے خلاف چیز اپنے 26 سال میں نہیں کی۔ ہم نے کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی۔ ہم نے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جو جمہوری حق تھا اس کو استعمال کیا۔ ہم نے جب 25 مئی کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے پاکستانیوں، آپ ٹی وی کے اوپر تو دیکھ رہے ہوں گے یہ جو باہر مناظر ہیں، ٹیئر گیسنگ، واٹر کینن استعمال ہو رہی ہے۔ کئی سینز آپ کو ایسے لگیں گے جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہے، یہ پاکستان نہیں ہے۔ تو یہ ہوا کیا ہے سب کچھ؟ پہلے میں ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں۔ سپریم کورٹ میں ہم جاتے ہیں اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر کے، اور ہم نے آئین کے مطابق اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کری، جو آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے بیچ میں ہماری جو 2 گورنمنٹس تھی، پختونخوا اور پنجاب، یہاں الیکشنز ہونے تھے۔ وہ صدر کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں۔ صدر 30 اپریل ڈیٹ اناؤنس کر دیتا ہے۔ 30 اپریل کو 50 دن کے قریب رہ گئے ہیں۔ ہم آج اپنی الیکشن کی ریلی اناؤنس کرتے ہیں۔ الیکشن ریلی اناؤنس کرنے سے پہلے کل شام کو پولیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم۔ پولیس باقاعدہ روٹ دیتی ہے کہ یہ روٹ کے اوپر آپ نے ریلی کرنی ہے، روٹ اپروو ہو جاتی ہے پولیس کے ساتھ۔ آج جب ریلی کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ایک دم پولیس آ جاتی ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کوئی دہشت گرد نکلنے لگے ہیں، جگہ جگہ ناکے لگ جاتے ہیں۔ جب ہماری ریلیز آتی ہیں ان کو پکڑ کے لوگوں کو ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، ان کے اوپر وہ جب میں نے مقبوضہ کشمیر کا کہا، واٹر کیننز استعمال کیے گئے، اور واٹر کیننز کے ان کے اندر وہ مٹیریل ڈالا ہے جس میں کیمیکل تھا۔ ابھی تک لوگوں کے اوپر جو وہ پانی گرا ہے، وہ واٹر کینن کا پانی جو گرا ہے، ابھی تک لوگوں کو اس کا اثر ہے۔ پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس ہیں ایکسپائرڈ ٹیئر گیس شیلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر ڈنڈے مارے جاتے ہیں، گاڑیاں توڑی جاتی ہیں، گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس، لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کیا کرنے وہ آ رہے ہیں؟ الیکشن کی ریلی، جو کہ اناؤنس ہو چکی ہے۔ الیکشن 50 دن رہ گئے ہیں، وہ الیکشن کے لانچ کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور وہ کون کر رہی ہے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا رول آئین کے اندر کیا ہے؟ صاف اور شفاف الیکشن کروانا۔ اس کا کام یہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو اپنے کارکنوں کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج نکلے ہوئے ہیں اور جو ابھی شیلنگ ہو رہی ہے، کہ آپ سب اس سب چیز کو روکیں، اور بس ہم نے جو ریلی کرنی تھی وہ اب ہم نہیں کر رہے، کیونکہ مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں، یہ سارا جو ایکشن لے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ کسی طرح یہ الیکشن سے نکلیں۔ ساری کوشش یہ ہے کہ کوئی انتشار پھیلے، اور اس لیے میں اپنے ورکرز کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اب ریلی نہیں کرنی، ختم کر دیں۔ آج ہم ختم کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کا جو مقصد ہے، یہ سارا یہ جو تشدد اور لوگوں کو اشتعال دلوانے کا، اس کا مقصد کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ ہم نے آج تک کوئی بھی قانون کے خلاف چیز اپنے 26 سال میں نہیں کی۔ ہم نے کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی۔ ہم نے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جو جمہوری حق تھا اس کو استعمال کیا۔ ہم نے جب 25 مئی کو نکلے، وہ پرامن مارچ تھی۔ 3 دفعہ انہوں نے ہمارے خلاف لانگ مارچز کی، پوچھیں کبھی روکا ان کو؟ کوئی ان کے اوپر اٹیک ہوا، ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، FIRs کاٹی؟ ہماری 25 مارچ کو جو کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، جو ظلم کیا انہوں نے ہمارے پہ۔ میں اگر وہ اگلے دن مارچ کو چلنے دیتا، خون خرابہ ہونا تھا، میں نے کینسل کی۔ 26 نومبر لاکھوں لوگ اس پنڈی میں تھے، وہ میں اگر چاہتا اگلے دن
تو ہم نے اسلام آباد واک کرنی تھی. جو انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا مجھے پتا چل گیا کہ اگر انہوں نے اسلام آباد جانا تھا, انہوں نے اتنی پولیس بلائی ہوئی تھی کہ یہ خون خرابہ چاہتے ہیں. ہم نے وہ کینسل کر دی. آج پھر میں کینسل کر رہا ہوں. لیکن میرے 2-3 سوال اب اس کے بعد ہیں. میں کینسل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ان کا مقصد کیا ہے. یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے پوری کوشش کی الیکشن نہ ہو. انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو استعمال کیا, گورننس کو استعمال کیا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا. کسی نہ کسی طرح جو 90 دن کے اندر, جب ہم نے اسمبلیز اپنی ڈیزالو کی تھی, کے پی کی اور پنجاب کی, 90 دن میں الیکشن ہونا تھا. انہوں نے جب پوری کوشش فیل ہو گئی, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. پریزیڈنٹ عارف الوی نے ڈیٹ دے دی 30 اپریل کی. اب بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کا الیکشن کسی طرح نہ ہو. اور یہ ایک پہلا قدم تھا کہ ہمیں اشتعال دینا. ہمیں پرامن ریلی کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح لڑائی ہو, خون خرابہ ہو, اس کو استعمال کریں اور کیسز کر دیں عمران خان کے اوپر. آگے 100 کے قریب تو پہنچ ہی گیا ہوں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن کوئی بھی بہانہ مل جائے الیکشن سے نکلنے کا, یہ ہے سارا مقصد. تو اس لیے میں اپنے کارکنوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی ان کو موقع نہیں دینا. لیکن اس سے بڑا سوال اب آ گیا کہ اگر سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں ماننی, اگر سپریم کورٹ کو اوپنلی ڈیفائی کرنا ہے, جو کہ کے پی کے اندر وہ گورنر کر رہا ہے, اس نے ڈیٹ ہی نہیں دی, تو اگر وہ سپریم کورٹ کی وہ بھی بات نہیں مانے گا, ان کے وزیر بار بار سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی الیکشن کا ماحول نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, جو بھی بہانے مار رہے ہیں, اور تو یہ بھی اگر نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کی بات, اور یہ کوئی بہانہ مار کے کسی طرح الیکشن سے نکلیں گے, تو جو سب اس سے بڑا سوال ہے آج, کیا اس ملک کے اندر کوئی آئین ہے؟ کیا یہ ہمارا ملک کسی قانون کے مطابق چل رہا ہے؟ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں ماننے اور آئین کے اوپر نہیں چلنا, تو ملک میں تو جنگل کا قانون بن گیا ہے. تو صحیح, ہم تو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سے ہوا ہے, جو ہمیں جس طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر جو انہوں نے جیلوں کے اندر کیا ہے, جو انہوں نے اٹھائے ہیں, جو کیسز کیے ہیں, جو سب کے اوپر آج بھی لوگوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں. پتہ نہیں کتنے 100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے لے گئے. کس وجہ سے؟ تو اگر پہلے ہی ملک کے اندر انہوں نے باربریت قائم کی ہوئی ہے, انہوں نے ہمارے رائٹس ختم کر دیے ہیں, بنیادی حقوق ہمارے شہریوں کے ختم کر دیے ہیں, پہلی سازش کے تحت ایک جمہوری گورنمنٹ کو گرا دیا ہے, چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے, انہوں نے اپنے 1,100 ارب روپے, 1100 ارب روپے کی اپنی چوری معاف کروا لی ہے, جو کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. دندراتے پھر رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکو پھر رہے ہیں, ان ڈاکوؤں کو اوپر بٹھا دیا, مجرموں کو, کرمنلز کو, قاتلوں کو, ضمانت پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, منی لانڈررز کو, وہ سارے اوپر بیٹھ گئے ہیں, قانون ختم کر دیا. تو پہلے تو میں سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پوچھنا نہیں چاہتا, میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا, جو سجاد علی شاہ جب چیف جسٹس تھے, ساروں کو یاد ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو پہلے اٹیک کیا سپریم کورٹ